السلام علیکم. میں نے کہا بسم اللہ کر کے گھر کی ویڈیو سے بھی سٹارٹ لیتے ہیں. چھوٹا سا کلپ تو جب میں 2-3 دن پہلے آیا تھا تو بنایا تھا گھر کا. تو ابھی میں نے واک شروع کی ہے, تو واک سے آیا ہوں, تو اب میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں, آپ لوگ جو پریشان رہتے ہیں. تو ظاہر یہ واک بھی ایک ٹریٹمنٹ ہے, سمجھو یہ بھی. اور جو کولیسٹرول کو 2 ہی چیزیں اس وقت تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے 2 چیزیں کنٹرول رکھنی ہے, کیا, ایک شوگر اور ایک کولیسٹرول. اور دونوں کے لیے ہی واک, آپ کو گولیاں دوائی اپنی جگہ پہ ہے. ایسے لوگ ہیں جو ڈائٹ کو کنٹرول کر کے کھانا کم کر دیا, ہر چیز کم کر کے, اور اس کے بعد واک اور یہ 2 چیزوں سے بھی. ایک بندہ تھا وہاں مساگا میں ہی میرا, اس کی ٹیکسی اونر ہی تھا, تو اس نے بائی دا وے کہا میں یہ اتنی واک کرتا ہوں, اتنی بائیسیکل جو گھر میں رکھی ہوئی تھی اس پہ اتنے گھنٹہ, 1 گھنٹہ یا جو بھی تھا. تو کہتا میری دونوں شوگر چیزیں کنٹرول ہیں, اور کھانا یہ ضرور کھانا کہتا 3 کی بجائے میں نے 2 ٹائم کیا ہوا. اس میں تو شک ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کریں, 2 ٹائم کا کھانا کر لیں, تو آپ کی بہت سارے رزلٹ چیزوں کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. صبح کھائیں, شام کو کھائیں بس. اور جہاں تک میری نالج میں آئی ہے بات, یا جتنا مجھے پتا ہے اس میں یہ کہ ایکچولی تو کھانے تھے ہی 2, صبح اور شام. یہ دوپہر کا تو ہم لوگوں نے سلو یا دفاتر میں جو لوگ نوکریوں والے, جابوں والے, انہوں نے سلو کر کے یہ 2 ٹائم کا 3 ٹائم کر لیا. ورنہ 2 ٹائم اگر آپ آج سے ایکسپیریمنٹ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو آدھی تکلیفیں, پرابلم دور ہو جائیں گے آپ کے. تو میں اب یہاں آتے میں نے پہلا کام یہ کیا, 2 ٹائم کھانا صبح اور شام, اور بس باقی منیمم. اور جنک فوڈ نہ گھر میں لاتا ہوں نہ میں کھاتا ہوں. اور آم کا سیزن ہے, وہ آم ضرور میں سیزن کچھ آموں کا تو چلا گیا, کچھ کا ہے. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے میں محمد زید کو بھی بڑا مس کر رہا ہوں. میں نے کہا ہوتی تو چلو آم کھا لیتی. تو اب ایک طریقہ مجھے آ رہا کہ ہو سکتا کہ آج میں وہ ایک چھوٹا ریفریجریٹر, ایک چھوٹا ڈیپ فریزر جس کو کہتے ہیں, وہ لے کے, تو ابھی جو سیزن کا آم اس وقت اویلیبل ہے اس کو لے کے, تو ان میں کاٹوں بھی نہیں, وہ سیدھا. ایک ہمارا دوست ہے یہاں میر کو خاص میں, تو وہ ہماری آموں کی دعوت کرتا تھا جب آم کا سیزن چلا گیا 2-3-4 مہینے بعد. تو اس زمانے سے مجھے یہ پتا کہ وہ کہتا فریزر میں, ڈیپ فریزر میں رکھ دیتا ہوں, بس ابھی نکالے ہیں اور کاٹ کے ٹھنڈے کیے ہیں, کاٹ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہیں. تو یہ ایک ہے اگر زیادہ ڈیپ فریزر نہ بھی خریدوں میں, تو پھر اس میں یہ ہے کہ میں چلیں اپنا گھر کا جو فریج ہے, اس کا اوپر کا جو فریزر ہے اس کے اندر, اس میں میں نے کتنے کھا لینے ہیں اس نے. تو وہ میں انشاءاللہ آج میں یہ پروجیکٹ, اس سے پہلے کہ آم اور زیادہ کم ہو جائیں یا اچھی کوالٹی کا نہ ملے, تو میں آج یہ کام پہلے کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے پروجیکٹ ہیں وہ انشاءاللہ ابھی پہلے سے میں کیا بتاؤں, تو آپ کے سامنے آتے جائیں گے جو ہوتا جائے گا. بہت سارے پلانس ہیں. میں آیا ہوں تو میں صرف جیسے بہت سارے لوگوں کو آپ کا کنسرن ہے کہ کیوں چلے گئے, کیا کرنا ہے وہاں کے. اچھا ایسے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جب بشمول محمد زید بھی, ٹائم کیسے وقت وہاں گزرے گا پاکستان میں. ابھی آپ لوگوں کو یہ اندازہ نہیں کہ پاکستان میں وقت کیسے گزرتا ہے. تو اور یعنی کم سے کم میں نے اپنا اس کا طریقہ کار بنایا ہوا وقت گزارنے کا. تو آپ کے انشاءاللہ سامنے آپ کی چیزیں آتی جائیں گی. اگر اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہو, بزی رکھنا ہو, 100 راستے ہیں, 100 طریقے ہیں. تو میں ان کے کلپ انشاءاللہ بنا کے آپ لوگوں کو ضرور ڈالوں گا, تاکہ آپ لوگ بھی کنیکٹیڈ رہیں, پتہ ہو کیا ہو رہا اور میں کیا کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیں آج کی ابتدا بسم اللہ اس سے کی. اور پہلا کام اسٹارٹ آج آموں کا ہے, وہ اسٹور کرنے, ذخیرہ کرنے. اور میں تو لا کے کل بھی لایا, پرسوں بھی. جاوید کے گھر کراچی میں جب ہم لینڈ کیے تو انہوں نے پہلے آم رکھے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد ٹلو والا ہے, اس کا جو بڑا بھائی ہے آصف اقبال جو بابو, اس نے گھر میں پہلے منگا کے وہاں بھی کھائے, کراچی میں کھائے, پھر گھر آئے, پھر یہاں دوسرے دن نیکسٹ ڈے میں نے بھی یہیں سے بائی کر کے فریج میں رکھ لیے. لیکن بس وہ کھانا بڑے احتیاط سے. اگر ویسے میں ماشاءاللہ وہ بندہ ہوں, یا جس زمانے میں کھاتے تھے کہ بالٹی کے اندر پورے آم کو برف ڈال دی, آم ڈال دیے, بھر دی بالٹی. اب ان گنتی, یقین کرو بغیر گنتی کے 1 بیگھا 2 بالٹیوں میں ایسے آم ٹھنڈے کیے ہوئے اور کھا رہے نکال کے. تو گنتی کا حساب نہیں ہوتا تھا. اب یہ ہو گیا کہ اب آپ نے گنتی کر کے, کاؤنٹ کر کے کھانی ہے, کہ جو آپ کی شوگر کا بھی ایشو نہ ہو. اور آپ نے تو 1-1.5-2 آم میں نے ایسے صبح کھائے, پھر 1 آم دوپہر میں کھایا, پھر 2 میں نے کل رات کو کھائے. اسی طرح 2 آم کراچی. یہ نہیں میں کہوں گا کہ 1 کھایا ایسے جھوٹ بول دوں, 2 سے کم تو پھر وہ دانت خراب کرنے والی, منہ خراب کرنے والی بات ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری چیزوں سے میں اپڈیٹ رکھوں گا جو کچھ بھی ہو رہا تھا, کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ, جیسے آصفہ کہتی ہے محمد زید کہ آپ بھی چلے میرے ساتھ, تو آپ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ رہیں گے جو میں کر رہا ہوں گا. کوئی بھی
اوکیزن, کوئی بھی موقع, کوئی بھی کام, کوئی بھی پروجیکٹ, وہ آپ سے میں خفیہ نہیں رکھوں گا اور آپ کو آپ کی نالج میں بھی لاؤں گا. اور شاید آپ کی بھی کسی کی ہیلپ جس نے کرنی ہو وہ کر بھی سکتا ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ بہت جلد, 1-2 دن میں. تو آپ کو بتاؤ جیٹ لاگ وغیرہ تو 2 دن کا میرا وہ کافی اب بہتر ہو گیا 2 دن کے اندر میں. اور بس آج سے میں انشاءاللہ ایکٹیویٹی شروع کرنے والا ہوں اس کو. اور یہیں میں ذکر کر دوں کہ میرا پروگرام ہے اس کے ساتھ RJ علی منور, RJ علی منور اس کا چینل ہے. یہاں کا لوکل یوٹیوبر میر پرخاص, پورے اب تک پورے میر پرخاص شہر کو ہی وہ کور کر رہا, ایک گلی محلے میں. وہ ایسا بادشاہ آدمی ہے, اس نے اپنا واٹس اپ نمبر بھی بالکل اسکرین پہ شیئر کیا ہوا. دنیا کے کسی حصے سے وہ لوگ جو میر پرخاص سے کسی زمانے میں گئے ہیں, یا یہاں سے پنجاب چلے گئے, خیبر پختون کسی اور پروونس میں چلے گئے اور ملک میں چلے گئے, میڈل ایسٹ چلے گئے, تو وہ وہاں سے ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ میر پرخاص کا, پھر وہ بتاتے ہیں کہ یار ہماری گلی میں یہ دکان, ہم چھوٹے ہوئے اس دکان سے یہ سامان لیتے تھے, یہاں جاتے تھے, یہاں آتے تھے, تو آپ ہمیں اس کی یاد تازہ کرائیں, ہمارے وہاں محلے میں جائیں, اس جگہ پہ جائیں, اس دکان کی. تو میں حیران ہوں کہ کیا شخص ہے وہ, کہ وہ ان کی اس کے بھی, مجھے اگر کوئی کہ میں نہیں کر سکتا, میرے سے نہیں ہوتا یہ, میری ہر آدمی کی اپنی کیپیسٹی ہے, مجھے پتا میں نہیں کر سکتا. پھر اس میں کرتے کرتے آپ دیکھیں اب اس کا ماشاءاللہ ٹرسٹ بھی اتنا بلڈ اپ ہوا لوگوں کو. جب وہ فلاحی سائٹ پہ جب گیا تو پتہ چلا کہ اس نے اسٹارٹ میں ایک آدھ کی ایسے ہی اس میں اس نے کلپ بھی بنا لیا, اس میں بتایا کہ یہ, تو لوگوں نے اتنا اس کے اوپر اس کو اپریشیٹ کیا اور ٹرسٹ کیا. بہت سارے لوگ ڈفرینٹ طریقے سے اب اس کو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ ہماری طرف سے اس پیسے کا آپ یہ کر دیں, یہ اس کی مدد کے لیے کر دیں, اس فیملی کو ہماری طرف سے اس کے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں پیسے, وہ نکالتا جا کے ان کو پہنچا کے آتا ہے. آج بھی میری ملاقات ہوئی, اب کل میں اس کے ساتھ انشاءاللہ مل کے ویڈیو بناؤں گا تو اور ڈیٹیل بات کر لیں گے. سو مقصد کہنے کا اور میرا یہ دل کہتا ہے, میں آج آن ویڈ کے ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ جس طرح وہ کام کر رہا, جتنی محنت کر رہا, دیکھیں ایک دردی بندہ دردی کا کام کرتا, ٹیلر ہے, وہ ٹیلرنگ بھی کرنی ہے, لائٹ جب جاتی ہے اس 2 گھنٹے میں بھاگتا ہے, ویڈیو بناتا ہے, کور کرتا ہے, پھر آتا ہے, کیونکہ گھر بھی اس نے چلانا ہے. اور اس کو میں آج سے نہیں زمانے سے جانتا ہوں, اور بڑے اس کے غریب گھرانے کا وہ, یعنی تعلیم سے بھی بیچارہ پیچھے رہ گیا, صرف چونکہ نہ ذرائع نہیں تھے کہ وہ اتنا پڑھ پاتا. تو وہ لیکن یہ کام میں نے اس کو بڑا اپریشیٹ بھی کیا. میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے, اللہ کرے گا وہ ٹائم آئے گا کہ پھر آپ اس شہر سے نکل کے پھر آپ باہر بھی جا سکتے ہو, ایون غیر ملک جا کے بھی آپ ریکارڈنگ آپ نے مڈل ایسٹ ادھر تو جا ہی سکتا ہے نا, اگر کہیں اور زیادہ مسئلہ ہو. تو بڑا وہ خوش ہوا. تو کل کا ہمارا پروگرام ہے, ہم مل کے ایک ویڈیو بھی بنائیں گے جس میں ساری اس کے بارے میں ڈیٹیل, اور میں اپنے ویورز کو بھی یہ کہوں گا جو بھی دیکھنے والے ہیں, وہ لوگ جو ہمیشہ مجھے میسیج بھیجتے تھے کہ ہماری طرف سے یہ نلکا لگا دیں, ہماری طرف سے یہ فلاحی کام میں حصہ ڈال دیں, میں نہیں کہ میں اس معاملے میں ڈرپوک رہا, بزدل رہا, میری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ یہ ذمہ داری, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, ورنہ میں بھی کہتا بھی ٹھیک ہے چلو بھیج دیں بھائی, پیسے ہم کر دیتے. تو میں اس چیز سے بڑا ڈرتا رہا کہ یار یہ ذمہ داری کا کام ہے, اور مجھ سے یہ اگر تھوڑی کوتاہی ہوئی تو اس کی جواب طلبی ہے, کیا اللہ کو جواب دیں گے آپ. تو میں نے یہ نہیں کیا. ہر بندے کو جنہوں نے میسیج کیا ان کو اب جو دیکھیں گے تو ان کو پتہ لگے. میں نے کہا اچھا آپ ویٹ کریں, جب یہ مناسب ٹائم آئے گا میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر آپ پیسے جہاں میں کہوں گا بھیج دینا, یا میں اکاؤنٹ بناؤں, یا تو اب سمجھ لیں کہ وہ ٹائم آ گیا. میں سب سے کل ریکویسٹ کروں گا دوبارہ سے انیل منور کے ساتھ بیٹھ کے کہ جس نے بھی اس قسم کے کسی فلاحی کام میں, کاز میں, کسی میں کوئی قربانی ہے, کوئی. آج مجھے حیرت ہوئی کہ ایک فیملی نے باہر سے انہوں نے کہا کہ ہم نے حقیقت بچوں کے شاید انہوں نے نہیں کیے, تو باہر اتنے مصروف ہے, آپ کو پتا وہاں کی لائف میں, تو وہ انہوں نے UK سے ہیں یا USA سے, تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں بچوں کے لیے حقیقت کرنے تھے, بس ہم تو مسنگ کر گئے, تو اب آپ نے ان کے لیے وہ بکرے اس کے وہ انہوں نے اندازاً ایک ایوریج انہوں کا بھی اتنے تک کا آج کل ملے گا ایک, تو میرے خیال 4 یا 5 کرنے ہیں انہوں نے. تو انہوں نے آپ اندازہ کریں, مجھے کہنے لگا بھائی دیکھیں یار لوگ کا اللہ کی شان ہے, انہوں نے مطلب میں ابھی کیا نہیں ہے کہ پیسے بھی بھیج دیے مجھے, میرے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں. اب میں ان کے لیے میں نے کہا یار یہ تم کر سکتے ہو, بڑی اللہ ہمت دے تمہیں, کر رہے ہو. کسی غریب کی چھت بنانی ہے, لوگوں نے دیکھا, اس نے کہا یار چھت چلو آپ نے بنائی ہے تو ہماری طرف سے آپ اس کا یہ چیز بھی بنا دو, ان کے واش روم پہ دروازہ, ایسے لوگ ہیں واش روم میں صرف پردہ سے تانا ہوا, اندر اس کا وہ نہیں ہے, دروازہ نہیں ہے, اندر پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس. تو اسی طرح برآمدہ ہے تو چھت نہیں ہے اوپر, یا تو اس قسم کے کام میں وہ انوالو ہو گیا. میرا یہ یقین ہے, بھروسہ ہے, اور میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا
کہ اس کو کوئی دنیا کا اور کام شاید نہ ہو اور اسی کاموں میں ظاہر ہے اس کو اپنی فیملی کو رن کرنے کے لیے تو کچھ چاہیے نا. تو اس کے لیے میری دعا ہے کہ اس کا یوٹیوب چینل گرو کرے تاکہ اس کی فیملی کے اخراجات اس سے چلیں. اور ٹیلنگ کے کام کا جو ٹائم دیتا ہے, ایک ٹائم آئے میں تو اس کو مشورہ دوں گا جب آپ کا وہ ٹائم آئے آپ یہ کام ٹیلنگ کا چھوڑ دو فل ٹائم. کیونکہ جب آپ نے سارا دن فلاحی کاموں میں جب آپ کام کریں گے تو آپ ٹیلرنگ کس وقت آپ کپڑے سیئیں گے. تو اللہ کرے وہ وقت آئے. وہ بھی کہتا ہے اس کی ویڈیو میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ وقت آئے جس میں وہ یہ کرے گا. آپ بھی دعا کریں اور آپ کو سپورٹ بھی کریں, اس کی ہیلپ کریں. اور میں اپنی طرف سے تو میں آج ہی بتا دوں, جس نے اس کاز کے لیے کسی نے کچھ کرنا ہے, کسی بھی اس کا کی ڈونیشن, کسی بھی قسم کی چیریٹی, کسی کا کوئی صدقہ کرنا ہے, کوئی خیرات کرنی ہے, کوئی دے پکوا کے کسی غریب جگہ پہنچانی ہے, کسی مدرسے میں پہنچانی ہے, کسی غریب, جو آپ سوچیں اور وہ کام یہ بندہ یہ کر دے گا, مجھے یہ پتا ہے جو اب تک کر رہا ہے. تو اللہ کرے وہ اللہ اس کو ہمت دے. تو یہ فلاحی کام دیکھیں, پھر دنیا پڑی ہے, اتنے باہر کے ملک میں کتنے لاکھوں لوگ ہیں, وہ اگر اس کو یہ بیچارہ اپنا پاس سے تو خود بھی کہتا بولا میں تو ایک پیسہ نہیں کسی پہ خرچ کر سکتا, میرے اپنی فیملی کو مشکل سے رن کر رہا ہوں. تو لوگوں کا بھروسہ اتنا بلڈ اپ ہوا, لوگ بھیج رہے ہیں. آپ بھی ذہن میں رکھیں, میرے دیکھنے والے سارے جس کو یہ سوچ ہے, چاہے وہ نلکا لگوانا ہے, چاہے فرائی, پھر رپیٹ ہو جائے گی بات, تو آپ مہربانی کر کے RJ علی منور ان کے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں, ان کو سپورٹ کریں, ان کی ویڈیو دیکھیں, اپڈیٹ رکھیں. اور جو کام آپ کے لیے اس نے کرنا ہے اس کے لیے پروف آپ جس طرح کہیں گے وہ آپ کہو گے ویڈیو بنا کے کلپ ہمیں واٹس اپ کر دو, وہ کر دے گا. لائیو وہ دکھا دے گا کہ یہ دے رہا ہوں, وہ جو ہر آپشن آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا تاکہ آپ کو یہ بھروسہ اور یقین رہے کہ یہ کام جو ہم نے کہا دے بھی دیا کہ نہیں دیا, صدقہ کر بھی دیا کہ نہیں دیا, کوئی حقیقہ کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, کسی کی چھت بنوائی ہے کہ نہیں بنوائی. تو اللہ اس کو ہمت دے. تو انشاءاللہ کل میں اس کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا, تو میں بھی اس کے ساتھ 1-2 فیملیوں کے طرف جانا ہے جو مجھ سے کچھ کنٹریبیوشن اس میں ہوگا وہ کریں گے. اور 2 فیملیوں کا کل ہمارا پروگرام ہے, تو اس کے ساتھ جا کے تو بس اللہ اس کو ہمت دے اور ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم کو اس قسم کے فلاحی کاموں میں اللہ نے ہم کو اگر دیا ہے تو اس میں اللہ کے بندوں کا جو حصہ ہے وہ آپ کوشش کر کے ہمت کر کے وہ ان تک پہنچائے. بہتر ہے کہ آپ خود پہنچائیں بجائے یہ کہ کوئی بیچارہ آ کے آپ کا دروازہ بجائے. جیسے آتے ہیں گھر کے دروازہ بھی بجاتے ہیں لوگ, لیکن آپ ان کو ڈھونڈیں, آپ کے دوست آپ کو خبر مل جاتی ہے, آپ کے شہر سے پتہ لگ جاتا ہے, لوگوں کے تھرو پتہ لگ جاتا ہے, آپ کے کان میں خبر پہنچے, یہ پہنچ جاتا ہے, علی منور پہنچ جاتا ہے, فوراً کسی نے بتایا, دیکھ بھلے وہ 500 روپے سے ہی اس نے کوئی اسٹارٹ کیا, 500 روپے ہی اس کو اسٹارٹ میں دیے. جب وہ کلپ بناتا, اچھا یہاں دیکھیں یہ کئی لوگ جو ہے نا میرے جیسے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے انہوں نے تنقید کرنی ہے, خود کچھ کرنا نہیں ہے, نہ کسی کو کرنے دینا, وہ بڑا دکھاوا جی, اس کی وہ کیا ایک لفظ کیا ہوتا وہ اس کا خیال رکھیں جی, عزت نفس اس کی مجروح نہ ہو کریں. یہ ایسے لوگ ہیں, یہ جو جنہوں نے کچھ نہیں کرنا گھر بیٹھے تھے, یہ وہ لوگ ہیں. آپ بات کر رہے ہیں کہ عزت نفس مجروح نہ ہو اور اس کو یوں نہ, وہ اتنا بیوقوف کوئی بھی نہیں ہے. وہ بھی دیکھ کے یہ چیزیں ساری کرتا ہے. جو کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, ہمارا نام بھی بتاؤ, آپ اتنا اچھا کام کرے بتاؤ. اچھا اس نے بتایا ہے ان کے لیے, جب ان کو دکھایا ہے تو لوگوں نے ہزاروں ڈالروں کی یقین کریں اس کی طرف اب برسات شروع کر دی ہے, بارش کی, ہماری طرف سے یہ کر دو, ہماری طرف سے یہ کر دو, ہماری طرف سے یہ کر. اگر یہ نہ دکھاتا, جو یہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دکھاوا ہے اور یہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے اور اس کا یوں ہو جاتا ہے, آپ کو بتانا نہیں چاہیے. وہ نہیں, ایک بندہ زندگی موت کی کشمکش میں مر رہا بیچارہ, تو آپ اس کی ہیلپ کے لیے پہنچے اور دوسروں لوگوں کو کیسے بتاؤ گے کہ بھئی اس کی کچھ مدد کرو, یہ بیچارہ چلا جائے گا بغیر علاج کے, کچھ کرو, تو دکھائیں گے نا آپ. تو میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں ایسے لوگوں سے جو نیگیٹو ٹائپ کے بیٹھے ہیں اور ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. تو میں نے منور سے بھی کہا, میں نے کہا میں اتنے عرصے سے میرا یوٹیوب چینل ہے, میری فیملی کا ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کون سے لوگوں کے کس مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں اس کے اوپر, جو وہ ہوتے ایک چند ہی ہیں, اکا دکا ہی, ایسے نہیں کہ سارے, باقی اپریشیٹ کرنے والے ہیں سارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ تم اپنے کاز اپنے کام کو جاری رکھو اور اللہ تمہیں ہمت دے. اور میرے جو اور ایکسٹرا پلان ہیں انشاءاللہ میں کل کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گا. تو اللہ حافظ کرتے ہیں. یہاں ویڈیو پھر میری ماشاءاللہ وہ اتنی ہو گئی کہ کیونکہ میں تقریر میرا خیال اچھی کر لیتا ہوں, بقوراس وغیرہ تقریر بند کر اپنی, تو انہوں لوگوں اللہ حافظ کرے. چلیں جی اللہ حافظ, دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں.